بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 288 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے باب ما یجوز الارتہانہ وبہ وما لا یجوز سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ العبرۃ فی العقود للمعانی، کہ عقود میں عبرت معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھیں گے کہ اگر رہن متعدد اشیاء ہوں تو جانب رہن میں تعدد قابل قبول ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر پھر ہم پڑھیں گے کہ اگر مرتہن متعدد ہو تو اس سے عقد رہن پر کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اور آخر میں پھر اسی پر دو مسائل مصنف علیہ الرحمہ متفرع فرمائیں گے، ان مسائل کی تفصیل بھی آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَإِنْ قَالَ لِلْبَائِعِ أَمْسِكْ هَذَا الثَّوْبَ حَتَّى أُعْطِيكَ الثَّمَنَ فَهُوَ رَهْنٌ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ كَالْمَبِيعِ وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ صَحَّ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلٍّ حِصَّةُ دَيْنِهِ وَإِنْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا فَالْكُلُّ رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَقَبَضَهُ ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كل على ما وصفنا كان في يد كل واحد نصفه رهنا بحقه۔ إن قال للبائع سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی کپڑا دراہم کے بدلے میں خریدا، پھر مشتری نے بائع سے کہا کہ بھئی دراہم تو فی الحال میرے پاس نہیں ہے، اسی کپڑے کو آپ بطور رہن کے رکھ دے، کل میں آ کر آپ کو دراہم دے دوں گا، یہ کپڑا جب تک آپ مجھے نہ دے، جب تک کہ میں آپ کو آپ کے دراہم نہ دے دوں۔ اب اگرچہ اس نے وہی مبیع والا کپڑا اس کے پاس رکھ دیا اور اس سے کہا کہ جب تک میں آپ کو اس کا ثمن نہ دوں اس وقت تک آپ مجھے کپڑا نہ دے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان عقد فسخ ہو چکا، بلکہ عقد تام ہو چکا ہے، اور یہ جو کپڑا اب اس نے اپنے بھائی کے پاس رکھوایا ہے، یہ کپڑا اب اس کی حیثیت مبیع کی نہیں ہوگی بلکہ رہن کی ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ لِلْبَائِعِ اگر مشتری نے بھائی سے کہا، امسک ھذا الثوب روک دے اس کپڑے کو، حتیٰ اعطیک الثمن جب تک کہ میں آپ کو ثمن حوالہ نہ کروں، فہو رہن تو وہ کپڑا رہن شمار ہوگا۔ یعنی العبرۃ للعقود للمعانی، کہ عقود میں العبرۃ فی العقود للمعانی، کہ عقود میں معانیوں کا اعتبار ہوتا ہے، عبرت جو ہوتی ہے وہ معانیوں کا ہوتی ہے، تو لہذا معنن یہ رہن ہی ہوگا اور رہن کہلائے گا۔ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّتِهِ كَالْمَبِيعِ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر رہن متعدد اشیاء ہوں، مثلا دو غلام کسی نے کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا، تو اب اگر یہ اتنا دین ادا کر چکا جتنا ایک غلام کے بدلے میں آ رہا تھا، مثلا 1000 درہم دین تھا اور اس نے دو غلام اس کے بدلے میں رہن رکھوائے، اب اگر یہ 600 دراہم ادا کر لیتا ہے تو ایک غلام کے بدلے میں 500 درہم آ رہے ہیں، تو اب آیا یہ ایک غلام واپس لے سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ واپس نہیں لے سکتا۔ وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ اگر کوئی شخص دو غلام رہن کے طور پر رکھوائے 1000 کے بدلے میں، تو لا يأخذ احدهما ان دو غلاموں میں سے ایک یہ نہیں لے سکتا بقضاء حصته اس کے حصے کے بقدر دین کی ادائیگی کی صورت میں، کالمبیع یہ اس طرح جس طرح کی مبیع ہو۔ مثلا عقد بے میں دو غلاموں کو جمع کیا، دو غلاموں کو مشتری نے بیک وقت ایک ہی صفقہ میں خریدا، 1000 درہم کے بدلے میں دو غلاموں کو خریدا، اب اگر یہ 500 درہم دے کر ایک غلام لینا چاہے تو یہ نہیں لے سکتا جب تک کہ دونوں غلاموں کی قیمت ادا نہیں کرتا، دونوں غلاموں کو ایک ساتھ لے گا۔
تو یہی مطلب ہے کل مبیع، جس طرح مبیع میں جب تک پورا ثمن حوالہ نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی مبیع وہ نہیں لے سکتا مشتری، اسی طرح رہن میں بھی جب تک پورا دین حوالہ نہیں کرتا اس وقت تک نصف رہن واپس لینے کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ صَحَّ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک چیز مثلا گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ دو بندوں کے پاس بطور رہن کے رکھوا دے، ایسے دو بندوں کے پاس کہ ان دونوں کا اس پر قرضہ ہو، مثلا زید اور عامر، ان دونوں کا بکر پر 1,00,000 روپے قرض تھا، 50 زید کا تھا، 50 عامر کا تھا۔ بکر نے ان دونوں کو بطور رہن کے موٹر سائیکل دے دیا، تو یہ ایک چیز دو دائنین کے پاس بطور رہن کے بیک وقت رکھوانا یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس ایک ہی چیز کو کل وہ فروخت کر کے اپنے دین جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے۔ وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًا، اگر کوئی شخص ایک ہی عین رہن رکھوائے عند رجلین، دو بندوں کے پاس، دو مرتہنین کے پاس، صحہ، تو یہ رہن رکھوانا صحیح ہے۔ والمضمون علی کل حصۃ دینہم، اور ان میں سے ہر ایک پر وہ شے مرہون ان کے دین کے حصے کے بقدر مضمون ہوگا، یعنی اگر وہ رہن ہلاک ہو جائے تو جتنا ان کا قرضہ ہے تو اس قرضے کے بقدر اس شے مرہونہ کا ضمان ان پر لازم آئے گا۔ مثلا اگر 50,000 ہزار قرضہ ہے تو دونوں پر 50% اس شے مرہونہ کا ضمان لازم آئے گا، اور اگر 1.5 روپے قرضہ ہے تو ایک پر 1,00,000 کے بقدر اور دوسری پر 50,000 کے بقدر اس کا ضمان آئے گا۔ والمضمون علی کل، اور مضمون ہوگا وہ شے مرہونہ، اس کا ضمان آئے گا علی کل، ہر ایک مرتہن پر حصۃ دین ہی، اس کے دین کے حصے کے بقدر۔ فَإِنْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا، اگر ان میں سے ایک کا دین راہن نے ادا کر دیا، فَالْكُلُّ رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ، تو وہ عین پورا کا پورا دوسرے کے پاس رہن ہی رہے گا، یعنی راہن نے اگر ان دونوں میں سے ایک کا قرض ادا کر لیا تو اب یہ ایک عین جو اس نے دو بندوں کے پاس بطور رہن کے رکھوایا تو واپس لینا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ فَالْكُلُّ رَهْنٌ عِنْدَ الْآخَرِ، بلکہ وہ پورا عین دوسرے کے پاس بطور رہن کے رہے گا۔ وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ وَقَبْضَهُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دو بندوں میں سے ایک نے بینہ پیش کر دیا یا دونوں نے بینہ پیش کر دیا کہ بھئی یہ غلام اس نے میرے ہاتھ میں بطور رہن کے رکھوایا ہے، زید نے کہا کہ بکر نے یہ مجھے بطور رہن کے دیا ہے، اور عامر نے کہا یہ بکر نے مجھے بطور رہن کے دیا ہے، تو اب ایک ہی غلام بیک وقت دو بندوں کے پاس پورا رہن کے طور پر ہو، یہ ممکن نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا بینہ یہ باطل ہو جائے گا اور ان کے یہ دعویٰ مسموع نہیں ہوگا۔ وَبَطَلَ بَيِّنَةُ كُلِّ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کا بینہ باطل ہو جائے گا علی رجل، جو انہوں نے کسی ایک شخص پر قائم کیا ہو کہ انہ رہنہ عبدہ، کہ اس بندے نے ان کے پاس یہ رہن، یہ غلام بطور رہن کے رکھوایا ہے، وقبضہ، اور مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ وَلَوْ مَاتَ رَاهِنُهُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر راہن جو رہن کے طور پر کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتا ہے وہ فوت ہو جائے، اور فوت ہونے کے بعد دو بندوں نے ایک غلام کے بارے میں بینہ پیش کر دیا، ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام راہن نے میرے پاس بطور رہن کے رکھوایا تھا، دوسرے نے کہا یہ میرے پاس بطور رہن کے رکھوایا تھا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ان کا بینہ باطل نہیں ہوگا بلکہ دونوں کا بینہ مسموع ہوگا، اور اب قاضی جو ہے وہ غلام بیچ کر اس کی نصف قیمت سے ان دونوں کا قرضہ ادا کر لے جتنی ان کی قرضے کی مقدار ہے۔
ولو مات راہنہ، اگر راہن فوت ہو جائے، والعبد فی ایدیہما، اور غلام ان دونوں کے قبضے میں ہو، فبرہنہ، بس دونوں نے بینہ پیش کر دی، دونوں نے بینہ پیش کر دیا، علامہ وصفنا، اسی طریقے پر جو ہم ذکر کر دیا کہ یہ غلام ہمارے پاس بطور رہن کے ہیں، کان فی ید کل واحد نصفہ رہنن، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں نصف کے طور پر نصف حصہ بطور رہن کے ہیں، بحق ہی، اس کے حق کے برابر۔ عزیز طلبہ، پہلی صورت میں تو ان کا بینہ باطل تھا، اور اس صورت میں ان کا بینہ باطل نہیں بلکہ سنا جائے گا، اور یہ بھی احتساناً، وگرنہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی ان ایک ہی چیز کو کسی ایک کے لیے بیک وقت بطور رہن کا فیصلہ کر سکتا ہے، دونوں کے لیے نہیں۔ جب دونوں کے پاس بینہ ہو تو فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ استحساناً جائز ہوگا، اور اس غلام کو بیچ کر اور ان کے نصف بطور رہن ان کو دے دیا جائے گا، کیونکہ راہن کی حیات میں راہن کا مقصد یہ کہ مرتہن اس کو وصولیابی کی غرض سے اپنے پاس رکھے، اور راہن کی موت کی صورت میں راہن کا حکم یہ ہے کہ اس کو فروخت کر کے قرضہ ادا کیا جائے۔ تو پہلی صورت میں شیوع مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو باطل قرار دیا، اور دوسری صورت میں شیوع مضر نہیں ہے، اس لیے استحساناً اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ العبرۃ فی العقود للمعانی، کہ عقود میں عبرت معانیوں کا ہے، لہذا اگر کوئی شخص کپڑا خرید کر بائی کے پاس رکھ دے کہ یہ اپنے پاس رکھو جب تک کہ میں آپ کو سمن نہیں دیتا، تو یہ رہن شمار ہوگا۔ اور اسی طرح پھر ہم نے پڑھا کہ اگر رہن متعدد چیزیں ہوں تو یہ ٹھیک ہے، ایک ہی چیز دو مرتہنین کے پاس بطور رہن کے رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ آخر میں اسی پر ہم نے دو مسائل پڑھے کہ اگر ایک غلام پر دو آدمی دعویٰ کر لیں اس طور پر کہ راہن زندہ ہو تو اور بینہ پیش کر لے تو دونوں کا بینہ باطل ہوگا۔ اگر مرنے کے بعد اس طرح دعویٰ کر لے، بینہ پیش کر لے، تو اس غلام کو بیچ کر اس کے نصف ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔